السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم او کما قال۔ سفر میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اپنے سوسائٹی اپنے معاشرے کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اپنوں میں جائیں تو چیزیں کافی ساری ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس وقت پوری سوسائٹی میں الا ماشاء اللہ چند لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، باقی زیادہ تر معاشرہ ہمارا دین کے بالکل برعکس کوشش کر رہا ہے زندگی گزارنے کی۔ سب سے قیمتی چیز، اس سب سے حقیر چیز کے لیے ہم تباہ کر رہے ہیں، اور حقیر چیز اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے، اور اللہ نے قسم کھائی ہے اگر اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمارے لیے ساری حیثیت یہ بن گئی۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم، کہ ایمان جو سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس ہے اس کو اس حقیر دنیا کے لیے ضائع مت کرنا۔ تمہاری جب موت آئے گی، تمہیں جب اپنے جن کے لیے تم سب کر رہے ہو قبر میں چھوڑ کر جائیں گے تو ہمارے فرشتے وہاں پر چیک کریں گے کہ وہ ایمان جو بچا کر لانا تھا لائے ہو کہ نہیں لائے ہو۔ نکل آیا تو خوش قسمت ہی ہے، اگر دنیا میں ایمان بیچ کر دنیا خرید لی تو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم، بے شک ایمان تمہارے ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں اور آپ جانتے ہیں میرے اور دل میں اور آپ کے دل میں ایمان کی کیا کیفیت۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں دوسرے کا ایمان جانچنے کا سوائے اپنے ایمان کے، لیکن ہم سارے آج دوسروں پر نظریں رکھے ہوئے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ حالانکہ مشینوں پہ ایمان اور تقویٰ نظر نہیں آتا، انسان کو اپنے ایمان کا خود ہی محاسبہ کرنا پڑتا ہے اور اس پر نظر بھی خود ہی رکھنی پڑتی ہے۔ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان تمہارے دلوں میں بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل میں ہوتا ہے اور بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ بوسیدہ ہونے کا مجھے ہی پتہ لگ سکتا ہے میرے دل میں کتنا ہے، اور آپ کو آپ کا پتہ چل سکتا ہے۔ مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا، اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ وہ سطر ڈھانپنے کے بھی کام نہیں آتا، آپ اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ایمان کی کیفیت اسی طرح بتائی گئی کہ گناہ کر کر کے یا فسق و فجور کے کاموں میں رہ رہ کر، یا ایسی محافل میں جس میں ایمان ضائع ہوتا ہے، یا ایسے دھوکے دے دے کر لوگوں کو، یا غلط بیانیاں کر کر، سارے حرام مال کما کر، سارے معاملات ایسے ہیں جس سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کو خود پتہ ہے۔ اور یہ جو آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ یہ کوشش جاری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ تجدید ایمان ہے، جو ہم بیٹھتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، کافی دفعہ آپ سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کبھی میں کوئی ایسی بات بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، علماء آتے ہیں، جمعے ہیں، سب ہے، یہ ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے ذمہ داری لگائی کہ ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اپنے اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کی تجدید کر دے، اس کو مضبوط کر دے۔ آج ہمارے سوالوں کی کیفیت، اللہ سے دعائیں کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ آپ یاد کر لیں، میں یاد کروں، پچھلے ایک مہینے میں جب ہمیں موقع ملا، ہم میں سے کس نے ایمان کی دعا کی ہے؟ یا اللہ میرا ایمان بڑھا دے، یا اللہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، یا اللہ ایمان کم ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے مزہ نہیں آ رہا، یا اللہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، یا اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں لطف نہیں آ رہا۔ ایک مہینہ صرف جائزہ لے لیں کتنی بار یہ ہاتھ اٹھے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، لیکن اس میں یہ سوال تھا کہ نہیں؟ سوال ہوگا تو دنیا کا ہوگا۔ آپ محاسبہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، آپ یاد کر کے دیکھ لیں، آپ کی دعاؤں کا جو مرکز ہوگا وہ دنیا ہوگا، یا میری دعاؤں کا جو مرکز ہوگا وہ اس وقت کا کوئی مشکل معاملہ ہوگا جو دنیا میں ہمیں اس میں پھنسایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے ہمیں۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اپنے اللہ سے سوال کرو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے۔ تو پہلی بات ہے یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے ایمان کا، تو دعاؤں میں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شخصیات ہیں. کبھی تصور میں جا کے ان کے بارے میں سوچیں اور یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا تصور کریں. یہ اسی زمین پر یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تینوں شخصیات مسجد میں داخل ہوتی ہیں اور رک جاتے ہیں. اللہ کے نبی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بس یہ یاد رکھنے کی بات ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنے کی، اور ہم سب کو یہ توفیق دے ان کو شامل کرنے کی دعاؤں میں. عبداللہ ابن مسعود دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں آمین. انہوں نے ایک اور دعا مانگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پیچھے آمین. عبداللہ ابن مسعود کو پتہ نہیں ہے پیچھے تین ہستیاں آ چکی ہیں، وہ اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ پھر دعا مانگتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں آمین. دعا کی سمجھ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئی. اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا. وقت ختم، وہ بات ختم ہو گئی. اگلا دن چڑھا عمر فاروق، یا کچھ وقفے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ ہمارے بھائی نے دعا مانگی ہے اور نبی نے آمین کہا، اسے پتہ نہیں ہے اس بات کا. میں جاتا ہوں اس کے گھر جا کر خوشخبری دیتا ہوں، اپنے بھائی کا دل خوش کرتا ہوں کہ تم دعا مانگ رہے تھے، ہم ساتھ کھڑے تھے اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے تھے. میں جا کر اپنے بھائی کو خوشخبری سناؤں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. ایک اپنے بھائی کا دل راضی کرنے کے لیے نیت کیا ہے، اپنے گھر سے جا کر میں اس کو یہ بات بتاؤں، اس کو پتہ نہیں چلا ہوگا. اس نیت کے ساتھ نکلتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر کہتے ہیں ابن مسعود کل تم دعا مانگ رہے تھے، جب تم مسجد میں دعا مانگ رہے تھے تو ہم آئے تو اللہ کے نبی نے آمین کہا، تو میں آیا تھا تمہیں خوشخبری دینے کے لیے. تو آگے سے جواب ملا، عمر تم آ تو گئے، تم سے پہلے ابوبکر یہ بات مجھے بتا گئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جذبہ ہم میں کہاں سے آئے گا کہ میں کسی بھائی کا دل راضی کرنے کی خواہش کر رہا ہوں اپنے گھر میں، میرا دوسرا بھائی جا کے پہلے وہ کام کر رہے. ہم میں یہ سبقت ہے ہی کوئی نہیں، ہم میں یہ مقابلہ بازی رہی نہیں ہے. ہاں کسی کی چغلی کرنی ہو، کسی کی بات بتانی ہو، کسی کا دل خراب کرنا ہو، کوئی رشتہ کاٹنا ہو، کوئی بربادی کا پیغام ہو، وہ تینوں بندے ایٹ اے ٹائم کوشش میں لگے میں جا کے اسے بتاتا ہوں وہ بات ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا اس نے یہ کیا. ہماری یہ کیفیت ہے. وہاں کیا کیفیت ہے؟ عمر تم آ تو گئے ہو، ابوبکر تم سے پہلے مجھے یہ خوشخبری دے گئے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوا کہ چلو وہ پہلے دے گئے، اگلی بات سننے والی. کہنے لگے ٹھیک ہے ابن مسعود تمہیں خوشخبری تو مل گئی ہے، اب میری ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ ابن مسعود بتاؤ دعا کیا کر رہے تھے؟ جو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین کہا، تم دعا کیا کر رہے تھے وہ مجھے بتا دو. ابن مسعود نے دعا بتائی. یہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ ہمیں یہ ہر وقت مانگنی چاہیے، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، قیمتی ترین چیز اپنے ایمان جو اللہ نے ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کافر بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. مسلمان کے پاس جو چیز ہے وہ ایمان ہے، جو بغیر ہمیں کسی محنت کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے اللہ نے ہمیں مسلمان کر دیا. یہ وہ ایمان ہے، وہ چیز ہے، اور یہ ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے. تمہاری دعاؤں میں شامل نہیں ہوتا. ابن مسعود کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اللہ کے نبی علیہ السلام کا آمین کیا مطلب؟ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس ایمان کا کہ میں اس سے مرتد نہ ہو جاؤں مرتد دم تک. اللہ اکبر کبیرہ. اس دنیا کے لیے میں اس ایمان کو پیچھے نہ چھوڑ دوں، یہ ایمان میرا ختم نہ ہو جائے. چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بول کر سودا بیچنا، کسی بھائی کو دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، سود کے کام کرنا، رشوت کا بازار گرم کرنا، یہ سارے معاملات پڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان بکتا ہے. پہلے برکتیں ہوتی تھی، ضرورت سے زیادہ تول جھکتا دیا جاتا تھا، آج تول کو پورا نہیں کیا جاتا. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس ایمان کا کہ جس سے میں مرتے دم تک مرتد نہ ہو جاؤں. بس یا اللہ میں ایمان پہ موت آئے میری، اور زندگی بھی ایمان والی ہو. ان کی زندگی میں کیا کمی تھی؟ فقیہ صحابہ تھے. عبداللہ ابن مسعود قرآن کا جو فقہ جانتے تھے، علم جانتے تھے. چند صحابہ ہیں جن کے پاس یہ علم تھا، اس کے باوجود یہ سوال کر رہے اللہ سے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے آمین. اگلی دعا دوسری آمین جس پہ گئی وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. یا اللہ ایمان جس سے میں مرتد نہ ہوں، ونعیما لا ینفد.
یا اللہ یہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں یہ ختم نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ابن مسعود کے گھر کی حالت دیکھ لیں، ان کے معاملات دیکھ لیں، ان کے پاس کثرت مال کی کیفیت دیکھ لیں، کیا چیزیں تھیں ان کے بعد. اس کے پاس صحت تھی اور ایمان تھی اور بس گزارے لائق دنیا تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ نعمتیں ہمارے لیے کافی ہیں، یہ ختم نہ ہو، بس اس کی مہربانی رکھنا میرے مرتے دم تک. آج ہم کثرت مال سے مر رہے ہیں، کثرت اولاد ہے، کثرت مال ہے، اتنی کثرت ہے چیزوں کی، اس کے باوجود طلب ختم نہیں ہو رہی. یہ ہرس ہے، اور جس کو ہرس لگ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر ایک وادی سونے کی اس کو دے دی جائے اور پھر اس کے بعد وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اور اس کو وہ بھی دے دی جائے تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا. ہرس ختم نہیں ہوگا، صرف قبر کی مٹی ایسے شخص کا پیٹ بھر سکتی ہے. یہ ہرس ہے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد. یا اللہ جو نعمتیں اس وقت تو نے دی ہوئی ہیں، یہ ایمان ہے، یہ صحت ہے، یہ عبادات ہے، یہ ہمیں صحابی بنا دیا، یہ میری اولاد ہے، یہ چند دنیا کا جو سامان ہے، یہ اللہ نعمتیں ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، یا اللہ یہ ختم نہ ہو. بس ہمیں بھی یہ دعائیں کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو رزق ہے، جو اولاد ہے، یہ مال ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے، اس سے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہماری ہرس والی دعا ختم ہو جائے. آخری عمر میں آسانی رزق کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں، وہ مانگنی چاہیے. اب جب انہوں نے یہ دوسری دعا کی وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آمین. اب اس میں پہلے ایمان پورا آ گیا، اب جو نعمتیں آلریڈی اللہ نے دے رکھی ہیں ان کا بھی سوال آ گیا. اب کیا بچا پیچھے؟ اب جو بچا پیچھے، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے تیسری چیز مانگی وَمُرَافَقَةُ مُحَمَّدٍ فِي جَنَّةٍ أَبِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میرا ایمان میرے مرتے دم تک میرے ساتھ رہے، یہ اس سے میں مرتد نہ ہوں. یا اللہ جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہیں یہ ختم نہ ہو. اب میری زندگی ختم ہو تو میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت چاہتا ہوں جنت الخلد میں، اعلیٰ جنت الخلد میں. آخرت بھی مانگ لی، دنیا بھی مانگ لی اور ایمان بھی مانگ لیا. تینوں دعاؤں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بولا آمین آمین آمین. اب مجھے بتائیں اس جامع دعا میں کیا چیز کمی رہ گئی؟ اس میں نہیں ہے تو کثرت مال نہیں ہے، ہرس کی دعا نہیں ہے، نمبر کی گیم نہیں ہے، مقابلے کی روش نہیں ہے جو آج ہم بنا چکے ہیں. یہ والی روش اس دعا میں نظر نہیں آتی. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کر اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں استقامت دے. جو نعمتیں اللہ کے پاس ہمیشہ باقی رہے، ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو آج دنیا کی چمک نے ہمیں اندھا کر دیا ہے. اس چمک سے بچنے کی کوشش کریں، کثرت سے بچنے کی کوشش کریں، دینے کی روش اختیار کریں. مال ہو، اخلاق ہو، پیار ہو، محبت ہو، کوئی اچھی چیز ہو، دینے کی روش اختیار کریں، لینے کی روش چھوڑ دیں گے انشاءاللہ یہ فائدہ ہو جائے گا. دوسرا، ایمان کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان محافل کا انعقاد کیا جائے. اس کے اوپر ایک بات رکھتے ہیں. امام بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں میں نیک دوستوں کی کثرت کو کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ تمہارے جو دوست ہیں اس میں نیک دوستوں کی جو ہے نا، نیک لوگوں کی کثرت ہونی چاہیے. ابن قیم رحم اللہ کے بارے میں آپ نے نام بہت سنا ہوگا، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، دین کی خدمت کی ہے، ہم تک دین پہنچنے میں ان کے بہت بڑے کردار ہیں. اپنی زندگیاں انہوں نے ساری وقف کر دی اور یہ پورا اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کر کے آگے امت کے لیے محفوظ کر کے بھیجا. اتنا کام کیا، اتنا کام کیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو نظر نہیں آ رہے. نیک دوستوں کی کثرت کی بات کی اور اس کے بعد یہ ابن قیم کا یہ بیان ہے کہ جب نیک جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے تو وہاں پر کچھ لوگوں کو وہ نہیں پائیں گے، اپنے درمیان نہیں پائیں گے. تو اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ فلاں شخص دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، اللہ فلاں شخص دنیا میں ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتا تھا، یا اللہ فلاں شخص ہمارے ساتھ دین کی محفلوں میں ہوتا تھا، بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، یا اللہ وہ آج نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ جاؤ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال کر لے آؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہے. تو کہنے لگے
اگر آپ لوگ جنت میں چلے جائیں اور مجھے نہ پائے، ابن قیم رحمہ اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ جنت میں چلے جائیں اور مجھے نہ پائے، میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ سے میرے بارے میں سوال کرنا۔ کہتے ہیں نیک دوست دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ تو جب سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہو جائے گا، تو پھر وہ جنت میں آنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا، یہ بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ آج ان محافل میں بیٹھتے ہوئے اگر 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں تو پہلے وہ نہیں نکلتے۔ اگر خطیب کسی دن 5 منٹ زیادہ لے لے تو ہمارے دل آزاری ہو جاتی ہے۔ آپ کو گھڑی نظر نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا، چھٹی کا دن تھا آپ نے ضائع کروا دیا ہمارا۔ آپ کو ہم فارغ لوگ تھوڑی ہیں، ہمارے اور بھی بہت سارے کام ہیں، ایک چھٹی آتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اتنے ہمارے پاس جواز ہیں، اتنے جواز ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اگر یہی نیک لوگوں کی کثرت ہو اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا صبح شام یہی ہو، ان لوگوں میں ہو، تو پھر کیا آخرت میں ہم ہیں تو گناہ گار لوگ، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت میں لے جائے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ مشکل ہو گیا تو یہ آسانیاں اسی سے ہوں گی، یہ جو آج دنیا میں زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، اور اس دنیا کو بھی، اس زندگی کو بھی دنیا کی رنگینی میں خرچ کر کے واپس چلے جائیں گے، تو پھر ویسے ہی لوگ ہوں گے وہاں پر جہنم میں ہی ہوں گے، جو کافر بھی جہنم میں ہوں گے اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنے والے بھی جہنم میں ہی ہوں گے۔ پھر کاہے کا مسلمان اور کاہے کا ایمان اور کاہے کا سارا کچھ؟ تو یہ تفریق ہونی چاہیے، کافر اور مسلمان میں یہ فرق ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، آخرت ہمارا محور و مرکز ہونا چاہیے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کمانے رشتہ غمی خوشی کسی بھی چیز میں ہو، ہماری آخرت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، تب تو ایمان بچتا ہے۔ اور اگر ان ساری خوشیوں میں اللہ پیچھے رہ جائے اور اللہ کے رسول کا فرمان پیچھے رہ جائے تو پھر ایمان بھی گیا اور اسلام بھی گیا۔ اسلام کو غالب کرنا تھا اپنے اوپر، اپنے گھر پر، اپنے معاشرے میں، اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر، ہر چیز پر اسلام کو غالب کرنا تھا۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہر چیز پر مسلمان غالب آ گیا، اسلام پورے کا پورا مغلوب ہو گیا، مسلمان اس پہ غالب آ گیا اپنی مرضی کے مطابق۔ تو اس نفس کی پیروی سے بچیں اور اپنی دعاؤں میں اپنے ایمان کی حفاظت اللہ سے مانگیں، اور شیطان کے شر سے اور شرک سے، ہر طرح کی بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک